السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے تقریر کا آغاز کرنے سے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و کیا اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹے پارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی، روشن نور اور ایک روشن کتاب اللہ کی طرف سے لوگوں کی طرف مبعوث ہوئی۔ اس سے نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مہینے ولادت باسعادت ہوئی، تو اسی عنوان کو لے کر میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معصوم بچپن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت، ولادت کے بعد کیا کیا واقعات رونما ہوئے، پیش آئے، اور خاص کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپنے کے متعلق کیا واقعات بیان کرتی ہیں، یہی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن نور اور کتاب مطلب اللہ نے اتارا، نازل کیا۔ تو اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، بچپنے کے متعلق میں یہاں پر بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور یہ حدیث میں ہمیشہ آپ کے سامنے پڑھتے رہتا ہوں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، یہ حدیث کریمہ کے الفاظ ہیں، جہاں پر نیک لوگوں کے اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں وہاں پر اترتی ہیں۔ تو جب اولیاء اعظام کا، نیک لوگوں کا جب ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ جو نیک لوگ جن کے صدقے میں نیک بنے، جو اولیاء جن کے صدقے میں ولی بنے، اللہ کے دوست بنے، تو ان کے ذکر سے اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں اتری؟ بے شک اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپنے کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، پیدائش سے پہلے جو اہل کتاب تھے، نصرانی، یہودی، یہ جو تھے کتاب توریت زبور انجیل کے ماننے والے، ان کے کتابوں میں مطلب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور بہت سی نشانیاں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق پہلے کتابوں میں بیان کر دی گئی تھی۔ لیکن سب نشانیوں میں سے ایک نشانی جو توریت میں اتاری تھی، اس کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ ایک یہودی مکہ معظمہ میں ہر گھر جا کر یہ پوچھتا، سوال کرتا کہ
کہ اے گھر والوں کیا تمہارے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی بچہ، کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ یہ ہر گھر میں سوال کرتا یہودی، اور جس کے گھر پیدا ہوتا تو وہ جواب دیتے کہ ہاں پیدا ہوا ہے، جس کے گھر نہیں ہوتا تو وہ نہ میں جواب دیتے۔ لیکن کسی نے سوال کیا یہودی سے، کیا یہودی کیا بات ہے، ایسی کیا خاص بات ہے کہ بچہ تو ہر کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور بچہ پیدا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، خاص بات نہیں ہے، لیکن آج تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو یہودی وہ کہتا ہے، وہ کتاب کا علم رکھنے والا، توریت کا علم رکھنے والا یہودی عالم کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کتاب میں نبی آخر الزماں کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے توریت میں، اور ان کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ جب وہ نبی پیدا ہوں گے، دنیا میں جلوہ افروز ہوں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ایک ستارے کو چمکائے گا۔ سبحان اللہ، آسمان میں ایک ستارے کو، ایک خاص طرح کا ستارہ ہوگا، وہ چمکے گا۔ تو یہودی کہتا ہے اللہ رب العزت کی قسم، میں نے وہ آج چمکتا ہوا ستارہ دیکھا ہوں۔ سبحان اللہ، میں نے وہ ستارہ، چمکتا ہوا ستارہ آسمان میں دیکھا ہوں، اس وجہ سے میں ہر ایک کے گھر میں جا کر پوچھ رہا ہوں کہ کیا کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب وہ یہودی سوال کرتا کرتا حضرت عبداللہ کے گھر جاتا ہے اور وہاں پر سوال کرتا ہے تو جواب ہاں ملتا ہے۔ وہ یہودی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں، جب ولادت باسعادت ہوتی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا ہے وہ یہودی، اور وہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی، یہودی کہتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی پیٹھ دکھائے، پیٹھ مبارک دکھائے، پیچھے کے جانب کا حصہ دکھائے، پیٹھ مبارک۔ جب اس یہودی کو پیٹھ دکھائی جاتی ہے تو یہودی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیچھے کا حصہ مبارک دیکھ کر، پیٹھ مبارک دیکھ کر زور سے چیختا ہے۔ کیوں چیختا ہے؟ کیونکہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جو بھی پیغمبر یا پھر جو نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، ان کے پیٹھ کے پیچھے مہر نبوت ہوگی۔ سبحان اللہ، ان کے پیٹھ کے پیچھے مہر نبوت، جس طرح ہم کوئی دستخط یا پھر چھکا جو مارتے ہیں، اس طرح کی ایک مہر ہوگی، اس کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ وہ مہر نبوت دیکھ کر یہودی چیخ اٹھا۔ یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کے لوگ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے، اور یہودی کی کوئی خوشی کی حد نہ رہی۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ اے گھر والوں، اے قریش خاندان مبارک ہو، اے اسماعیل مبارک ہو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبوت کو منتقل کر دیا ہے۔ حضرت جتنے بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی اور پیغمبر تشریف لائے، وہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تشریف لائے۔ لیکن ایک واحد شخصیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، ذریت میں سے تشریف لائے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تب اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، جب تو نبی آخر الزماں کو بھیجے گا تو ان کو ہماری ہی نسل میں سے بھیجنا۔ یہ حضور حضرت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ جب انہیں خانہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر کی، خانہ کعبہ کو اللہ کے حکم سے باندھا، تعمیر کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پارے میں کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی میری ذریت کو مسلمان رکھنا، اور اسی میں سے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جب کسی نبی کی بعثت کرنا، نبی کو بھیجنا ہے باری تعالیٰ، آخری نبی الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجنا، تو میری ہی نسل میں سے بھیجنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو اس یہودی نے گھر والوں کو مبارکباد دی، مہر نبوت۔
مہر نبوت کے متعلق میں آپ سے اس میں چند نکات ہیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت عطا کی گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے بعد سے لے کر 40 سال تک کی عمر تک نبی نہیں تھے، یعنی نبی نہیں تھے۔ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبوت کب عطا کی گئی؟ 40 سال کے بعد نبوت عطا کی گئی۔ اور ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احادیث کریمہ میں بھی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب بنایا جا رہا تھا اور مٹی اور پانی کے درمیان جب حضرت آدم علیہ السلام تھے، ابھی بنایا نہیں گیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ نے تمام چیزیں، فرشتے، ملائکہ، جن، انسان، زمین، آسمان، دنیا کے ہر مخلوق بنانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، یعنی اس وقت نبی جو تھے نوری نبوت، نور کے عالم میں تھے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدائشی نبی تھے۔ کیوں؟ اللہ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ تیسرا پارہ جو ہے اس کے سیکنڈ لاسٹ صفحے میں یہ آیت ہے۔ یہ اللہ نبیوں کے نور سے مخاطب ہے، یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ اللہ اس وقت مطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی یاد دہانی کے لیے ارشاد فرماتا ہے، اور اس وقت نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے، نبیوں کی روحوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ اے نبیوں، میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، نبوت عطا کروں گا، اور تمہارے اگر زمانے میں میرے نبی، آخری نبی اگر آ جائیں تو تم ان کی مدد و نصرت کرنا، تم ان پر ایمان لانا۔ تو تمام نبیوں نے قال اقررتم وانا معکم من الشاہدین، اقرار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود گواہ ہوتا ہوں۔ اور اللہ نے نبیوں کو اس وقت تک نبوت نہیں دی جب تک پورے نبیوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اور ان کی مدد و نصرت کا وعدہ نہیں کیا، جب تک انہوں نے ایمان لانے کا بات نہیں کی اور ان کی مدد و نصرت کرنے کی بات نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تک نبیوں کو نبوت عطا نہیں کی۔ یہاں پر میں پیچھے کیوں آیا ہوں؟ یہ بات بتانے کے لیے کہ نبوت بھی جو ملی، یہ تو دنیا جو بننا ہے وہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے، لیکن نبیوں کو جو نبوت ملی وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام نبیوں کو نبوت ملی، تمام صدیقوں کو صدیقیت ملی، تمام شہداء کو شہادت ملی، تمام صالحین کو صالحیت ملی، تمام صالحین کو صالحیت ملی۔ تو بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی مطلب گہوارہ میں ہیں، یعنی گوارے میں ہیں، جو ہم جھولا کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت مریم علیہ السلام سے جب آ کر پوچھتی ہے یہ بچہ کس کا ہے، تو مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ سے نہ پوچھو، اشارے سے کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، اس بچے سے پوچھو۔ کس بچے سے پوچھو؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں آرام فرما ہیں۔ مریم علیہ السلام اشارے سے کہتے ہیں اس بچے سے پوچھو۔ تو وہ قوم والے حیران و پریشان ہیں کہ یہ چند دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے، یہ چند دن کا بچہ ابھی مطلب لیٹا ہوا ہے، جھولے میں جھول رہا ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے اشارے سے پھر کہا یہ بھی اس سے پوچھو۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، سورہ مریم کا میں آیت کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی عبد اللہ، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب اور نبوت عطا کی ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، ان کے نبوت کا حال یہ ہے کہ وہ جھولے میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں
اور اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اے قوم، اے میری قوم، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت اور کتاب عطا کی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی پیدائشی کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدائشی نبی ہو سکتے ہیں، جن کے صدقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، وہ کیسے 40 سال کے بعد نبوت ان کو عطا ہو سکتی ہے؟ بے شک ہمارا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، ہر نبی پر ہے، اور ہمارا ایمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائشی نبوت پر بھی ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، لیکن یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آخری نبی حضور کو بنا کر جب اس دنیا میں بھیجا اللہ نے، تو ان کا پورا رول ماڈل 40 سال کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ 40 سال کی پوری زندگی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی مکہ والوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے اللہ رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ کے حکم سے حضور نے اعلان، مطلب نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ جب حکم ہوا تو 40 سال کی عمر میں اللہ کا حکم ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا مہر نبوت کی، مہر نبوت کی۔ کوئی یہ اعلان کر سکتا ہے کیا میں بادشاہ ہوں اور یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میری رعایا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ اسی وقت ہوگا جب وہ بنے گا۔ اب مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کوئی پردھان منتری ہے، کوئی سی ایم ہے، تو سی ایم وہ اسی وقت بنے گا جب وہ چناؤ جیتے گا۔ چناؤ جیتنے سے پہلے کیا وہ اعلان کر سکتا ہے کہ میں سی ایم ہوں؟ یا پھر کوئی بچہ 10ویں ابھی مطلب ایگزام نہیں دیا اور اعلان کر رہا ہے کہ میں 10ویں پاس ہوں، 10ویں پاس ہونے سے پہلے وہ اعلان کر رہا ہے میں 10ویں پاس ہوں، تو کیا اس کا اعلان کرنا صحیح مانا جائے گا؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں سی ایم ہوں، تو اس کا سی ایم بننے سے پہلے اعلان کرنا وہ مانا جائے گا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مہر نبوت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے عطا کی اور یہ بتایا کہ اے لوگوں، یہ میرا جو نبی ہے یہ 40 سال کے بعد نبی نہیں بننے والا بلکہ یہ پیدائشی نبی ہے۔ اسی وجہ سے پیدائش کے ساتھ ساتھ اس نبی کو مہر نبوت عطا کی گئی ہے۔ اس نبی کو مہر نبوت، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہر نبوت جو لے کر پیدا ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی پیدائشی نبی ہیں، پیدائشی نبی تھے۔ بتانے کا حاصل کلام یہ ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک دوسری چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ احادیث کریمہ میں آیا کہ جب حضور پیدا ہوئے تو فوراً سجدے میں چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی کی صدا دی، یعنی اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے رب میری امت کو بخش دے۔ تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوئے پیدائش ابھی چند دن ہوئے ہیں پیدا ہو کو، تو وہ بچہ بول سکتا ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ قرآن کریم فرقان حمید سے ہی سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنے دن ہوئے تھے؟ انہوں نے جھولے میں اپنی نبوت کا اور اپنی رسالت کا اور اپنی کتاب کا انہوں نے اعلان کیا۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت۔ تو اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کریں گے تو سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آتا ہے۔ سورہ یوسف میں واقعہ ہے، نقل ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے قصور بے خطا ثابت کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس سے گواہی دلوائی؟ ایک بچہ، گود میں بچہ تھا، اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام خطا کار ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت زلیخا علیہ السلام خطا کار ہیں۔ حضرت زلیخا اس وقت ایمان نہیں لائی تھی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، ان کان صدقوا من الکاذبین۔ یہ ایک دو آیتوں میں اس بچے کی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے، اس نے جو گواہی دی۔
تو بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ جب بچہ بچپنے میں بول سکتا ہے، یہ کوئی ہم یا پھر کوئی انسان جن وغیرہ نہیں بلوا رہا، بلکہ قادر مطلق، قادر حقیقی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہمارا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، وہی ان بچوں سے بلواتا ہے۔ تو عقیدہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب حب لی امتی پیدا ہونے کے ساتھ کیا کہا کہ اے رب میری امت کو بخش دے یا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ بتانے کا حاصل کلام یہاں بھی غور کرنے کا نقطہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت عطا کی گئی، اور وہ نبی پیدا ہونے کے ساتھ اپنی امت کا اعلان کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے کہ اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے رب میری امت کو بخش دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میری امت اسی کی ہوتی ہے جو نبی ہوتا ہے، امت اسی کی ہوتی ہے جو نبی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش نبی تھے، اسی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں جب پیدا ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے امت کو یاد کیا۔ اور ہم کیسی امت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے بیٹھے ہیں، ہر فرمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولے بیٹھے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، جب ہم ان کے محبت کا دم کا دعویٰ بھرتے ہیں تو ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پڑھے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مہر نبوت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کے لیے پیدا ہونے کے بعد دعا کی، یہ چند نکات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ تاکہ عقیدہ صاف ہو جائے۔ جو سوچ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال بعد نبوت عطا کی، نہیں، اعلان نبوت 40 سال بعد کیا۔ نبوت تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نور کے عالم میں نبی تھے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا گیا۔ چاند، سورج، زمین، آسمان تو دور کی بات ہے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ اس وقت بھی میرا نبی تھا، نور کے شکل میں نبی تھا۔ جب نبی پیدا ہوئے تو مکہ والوں کا ایک طریقہ تھا۔ کیا طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو مکہ میں نہیں رکھتے تھے۔ کوئی بیماری وغیرہ پھیلتی تو پورے لوگوں کو نقصان دہ ہوتا تھا، تو اس وجہ سے بچوں کو نقصان نہ ہو تو وہ اپنے بچوں کو، مکہ والے، عرب والے اپنے بچوں کو دیہاتوں میں، کھیڑے گاؤں میں بھیجتے تھے، دیہاتوں میں۔ اور مکہ میں جو باہر سے شہری لوگ آ کر رہنے کی وجہ سے وہاں کی زبان بھی فصیح و بلیغ نہیں رہی تھی۔ کلیئر جو جس کو ہم اردو کہتے ہیں، کلیئر جو اردو عربی کہتے ہیں، فصیح عربی، وہ عربی وہاں کی زبان نہیں رہی تھی، اور وہ بچے عربی فصیح صحیح طریقے سے، مطلب جو فصیح عربی بولنا ہے، صحیح عربی بولنا ہے، وہ بول نہیں پاتے تھے۔ اس وجہ سے بھی بچوں کی عربی صحیح ہو، اس وجہ سے زبان صحیح ہو، دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ تیسری وجہ بچوں کو بھیجنے کی کہ بچے ہٹے کٹے تندرست ہوں، مطلب اگر کھیڑے گاؤں میں رہیں گے، کام کریں گے اور جانوروں وغیرہ کو چرائیں گے اور پتھریلی زمین پر وغیرہ کام کریں گے تو بچے مضبوط ہو جائیں گے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت بچہ جنتی تو وہ عورت اپنا دودھ نہیں پلاتی، لیکن جس قدر پلانا ہوتا ہے اس قدر نہیں پلاتی۔ کیوں؟ کیونکہ دودھ پلانے کی وجہ سے کمزوری آ جاتی، اور کمزوری آنے کی وجہ سے وہ گھر کے کام نہیں کرتی۔ تو لہٰذا شوہر، جو مرد حضرات ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو دودھ پلانے کے لیے نہیں کہتے، بلکہ جو باہر سے جو عورتیں آتی تھیں ان کو اپنے بچوں کے حوالے کرتے، کچھ انعام وغیرہ دیتے، وہ اپنے ساتھ مکہ والوں کے بچوں کو لے کر جاتی، ان کی نشو و نما 2 سال 3 سال ان کی پرورش کر کے، ان کے مطلب وہاں کی ہوا بھی اچھی تر و تازہ رہتی تھی، اس وجہ سے دیہاتوں میں بچوں کو بھیج دیا جاتا۔ تو موسم کے حساب سے مکہ عورتیں آتی، اور حلیمہ سعدیہ اور رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، وہ بھی تشریف لائی۔ اور ان کا حال یہ تھا، جب اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے جب نکلی تھی، ایک اونٹنی، وہ بھی بہت دبلی پتلی، دودھ نہیں دیتی تھی، دبلی پتلی، چلتی بھی بہت مطلب دھیمی رفتار سے، اور ایک گدھی تھی، وہ بھی کمزور تھی، وہ بھی بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ اور جو قافلے کی عورتیں دوسرے جو چل رہی تھی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے ان کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، کیوں قبیلہ ساتھ میں چلتا اور کوئی جانور پیچھے رہ جاتا تو اس وجہ سے انہیں بھی مطلب رک کر چلنا پڑتا تھا۔
تو تکلیفیں قافلے والی عورتوں کو بھی ہو رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مکہ معظمہ تشریف لاتی ہیں، تمام گھر کی عورتیں ہر گھر کی طرف پھیل جاتی ہیں، بچوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں کہ کون بچہ ہمیں اپنی پرورش میں دے گا۔ تو تمام جتنے بھی مکہ والے کے گھروں میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے تھے تمام لوگوں نے دے دیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی عورت تشریف لے کر جاتی تو معلوم پڑتا کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، ان کے ابا جان نہیں ہیں، وہ یتیم نہیں تھے بلکہ در یتیم تھے، یتیموں کی پرورش کرنے والے تھے، والیتامى والمساکین، وہ در یتیم تھے۔ تو کوئی گھر کی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتی کیونکہ یہ یتیم ہیں، ان کی بیوہ ماں اور ان کا دادا ہمیں کیا انعام دے گا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اپنے آغوش پناہ میں نہیں لیا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی مکہ والوں نے اپنے بچے کو حلیمہ سعدیہ کو نہیں دیا۔ کیوں؟ حلیمہ سعدیہ بھی کمزور تھی، ان کی جو گدی تھی، جو سواری تھی وہ بھی کمزور تھی، اور جو اونٹنی تھی وہ بھی کمزور تھی، اور غریبی کی حالت تھی کن کی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کی۔ مکہ والے یہ سوچتے تھے اس کی خود کی حالت صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے بچے کی پرورش کیا کرے گی۔ تو مکہ والے اس وجہ سے اپنے کسی بچے کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں دیا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا، قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے آغوش میں، گود میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے والے تھے، یہ پہلے سے لکھا تھا۔ اور عاشق تو یہ کہتا ہے، کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی دائی کو، کسی عورت کو پسند ہی نہیں کیا سوائے دائی حلیمہ کے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہی کمزور کا ساتھ دیا، وہ تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ ان کے جانور بھی کمزور تھے، حلیمہ سعدیہ بھی کمزور تھی۔ جب کوئی بچہ حلیمہ سعدیہ کو نہیں ملا تو وہ انہوں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ یتیم ہی کو لے لیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لینے کا ارادے کیا، اپنے شوہر سے بات چیت کی، تو شوہر نے کہا کہ جلدی سے جاؤ لے لو، جو بھی بچہ ملتا ہے لے لو۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاتی ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفید کپڑے میں، آرام فرما ہے، بچے ہیں، ایک سفید کپڑے میں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے درمیان سے نور نکل رہا تھا، سبحان اللہ، وہ نور ایسا نور کہ آسمانوں تک وہ نور جاتا تھا۔ جب اس گھر میں داخل ہوئی تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، سبحان اللہ۔ میرے نبی کا بچپن، میرے نبی کی پیدائش بھی کسی اور کی طرح نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان ہمارے جیسے ہیں، ہمارے بڑے بھائی کے جیسے ہیں، گاؤں کے چودھری کے جیسے ہیں، تو نبی کا بچپن بھی ان کے بچپن کی طرح نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے بستر میں غلاظت نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک ان کا وقت مقرر ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اس وقت میں ان کو لے جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب اور جو بھی غلاظت ہے وہ اپنے وقت پر کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی کسی کے بچپن کی طرح نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کستوری کی خوشبو آ رہی تھی بچے سے، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پستان، چھاتی مبارک میں دودھ نہیں تھا، وہ بھی دبلی پتلی تھی جانوروں کی طرح، جس طرح ان کی اونٹنی اور گدی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے آغوش میں لیا، اپنی گود میں لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں کھولی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ کر مسکرایا، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے۔ 5 6 7 دن کا بچہ کبھی بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ ہنستا ہوا بیدار نہیں ہوتا، روتا ہوا بیدار ہوتا ہے۔ پہلے روتا ہے بچے کی 4 6 مہینے 1 سال تک بچے کی حالت یہ ہوتی ہے، جب بھی بچہ بیدار ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، تب رونے لگتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 یا 7 دن کے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں آتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں تو حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے حضور کو اپنی گود میں لیا تو میرے چھاتی کے اندر دودھ
آٹومیٹک اللہ کی طرف سے غیب سے اچانک اتنی مقدار میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے سیدھے طرف کا دودھ پورا بھرپیٹ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کی برکت یہ تھی کہ میرے چھاتیوں میں دودھ آ گیا، سینے میں دودھ آ گیا۔ اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے کا میرا حال یہ تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا، میں میرے بیٹے کو صحیح طریقے سے پیٹ بھر کر دودھ نہیں پلا سکتی تھی، میرے جسم کے اندر اتنا دودھ نہیں رہتا تھا، لیکن جب حضور کو میں نے لیا تو میرے اندر اتنا دودھ آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلایا۔ اور ایک طرف کا جب دودھ پلایا، دوسری طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے انور پھیر دیا، سبحان اللہ، اپنا چہرے انور پھیر دیا۔ حلیمہ سعدیہ پریشان، بچہ سیدھے طرف کا تو دودھ پیا، بائیں طرف کا، اس سائڈ کا دودھ کیوں نہیں پی رہا؟ تو حلیمہ سعدیہ کو خیال آیا کہ ہاں میرا ایک اور بیٹا ہے، شاید اس بچے نے اس بچے کی وجہ سے اپنا دودھ ترک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبید اللہ اعظمی صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے چند سال پہلے، یہاں پر درگاہ میدان کے باہر ان کا بیان ہوا تھا۔ عبید اللہ اعظمی صاحب جو ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے ہیں، بڑے مقرر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلا پیغام یہ دیا کہ اے لوگوں انصاف کرو، عدل کرو۔ حضور نے اعلان ہی نہیں کیا بلکہ کر کے دکھایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ ایک طرف کا پیا اور ایک طرف کا اپنے بھائی کے لیے رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیغام دینا چاہا کہ ایک طرف کا میں دودھ پی رہا ہوں، ایک طرف کا دودھ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم اپنے بہنوں کو، اپنے پھپھوؤں کو، اپنے بھائی بہنوں کو صحیح سے حق نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے، عدل و انصاف کرنے کے لیے تشریف لائے، تو آج ہم جن کے نام لیوا ہیں، جن کے امتی ہیں، ان کے اس پیغام پر چلنے کی کوشش کریں۔ آج دنیا میں اکثر زیادہ تر جو جھگڑے ہیں وہ جائیداد کے وجہ سے جھگڑے ہیں، حصہ نہ دینے کی وجہ سے۔ کورٹ کچہری میں جو آج ہمارے لوگ جو جاتے ہیں، دیگر مسائل بھی ہوں گے لیکن میجورٹی جو ہے، زیادہ جو ہے، اکثریت جو ہے وہ بھائی بہنوں کا حصہ نہ دینے کی وجہ سے ہے۔ اسلام نے بہن کا حصہ جو رکھا ہے اس کو عطا کرو، ماں کا حصہ جو ہے وہ عطا کرو، بیوی بچوں کا جو حصہ ہے وہ عطا کرو۔ اسلام نے یہ تمام چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ یہ نہیں کہ بہن کو پڑھایا لکھایا اور اس کی شادی کر دی تو اس کا حق ختم ہو گیا، بہن نے نہیں مانگا تو حق ختم ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیں، بہن کا حصہ شریعت میں مقرر ہے، شریعت میں مقرر ہے تو ان کو عطا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں یہی پیغام دینے کے لیے تشریف لائے اور پیدا ہونے کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیغام لوگوں کو دیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معصوم بچپن تھا، پیغام کے ساتھ شروعات ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بول کر نہیں کر کے دکھایا۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کو واپس لوٹنے کا جب ارادہ کرتی ہیں، تقریر مطلب وقت زیادہ ہو گیا، تب یہ تقریر ابھی بھی کچھ باقی ہے، انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے گاؤں کو نکلنے کا ارادہ کرتی ہے تو سوچتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان وہ آخر میں ایمان لے کر آئی، مطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی حالت میں یہ تمام واقعات بیان کرتی ہیں کہ جب میں حضور کو جب لے جانے کا ارادہ کیا تو آخری بار سوچا کہ چلو خانہ کعبہ کا طواف کر لوں۔ کیا کر لوں؟ خانہ کعبہ کا طواف کر لوں۔ اس وقت بھی لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، 7 چکر لگاتے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے چلی اور خانہ کعبہ کا جب طواف کر رہی تھی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وہ خانہ کعبہ جھک رہا تھا، وہ خانہ کعبہ جھک رہا تھا۔ کیوں؟ کعبے کا کعبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھا۔ کعبے کا کعبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گود میں تھے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں
کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آؤ آؤ کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے کا کعبہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ کعبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھک رہا تھا۔ اے حلیمہ تیری خوش قسمتی پر ناز، ہم فدا، تجھ سے پہلے اور تجھ سے بعد میں ایسی کوئی خاتون نہیں آئی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لے کر خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ کتنے خوش نصیب خاتون ہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں۔ نبی آخر الزمان کو لے کر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر، نبی آخر الزمان کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے متعلق آج یہیں پر رکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹے پارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے نور اور کتاب اتاری گئی۔ نور سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ وہی نور کے متعلق آج چند الفاظ اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے معاملات کیا تھے، پیدائش کے بعد کے معاملات کیا تھے، اور اس کے اور آگے معاملات کیا ہوں گے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بار کا حال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ لے کر گئی، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ آنے والے ہفتے میں بیان کرنے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے